السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت بجلی کے بل اتنا زیادہ کیوں آئے؟ نیپرا نے بجلی کا ریٹ کس لیے بڑھا دیا اور نیپرا کی آڑ میں گورنمنٹ نے عوام پر کیا بجلی گرائی؟ ایف پی اے کیا چیز ہے اور یہ بجلی کے بلوں میں لگ کر کیوں آتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان میں غربت کو ختم کرنے کے لیے جون 2022 میں گورنمنٹ نے بجٹ کے ساتھ ایک نیا فارمولہ بنایا۔ اس فارمولہ کے مطابق غربت کو ختم کرنے کے لیے غریب کو مار دو تو غربت نہیں رہے گی۔ بجٹ اور پالیسیز بنانے والے بیوروکریٹس اور اس بجٹ اور پالیسیز کو منظور کرنے والے سیاستدانوں کی ذہنی سوچ کیا ہوتی ہے، اگر اس کو میں ایک واقعہ میں بیان کروں تو آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گا۔ واقعہ سعادت منٹو کی کتاب سے آپ بیتی ہے۔ منٹو لکھتے ہیں، جون کی گرمی میں لاہور کی ہیرا منڈی جانے کا اتفاق ہوا۔ دن کا وقت تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ جس گھر جانے کا اتفاق ہوا اس میں نائکا ایک کمرے میں جون کی دوپہر میں سردی سے کپ کپا رہی تھی اور خود کو رضائی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کمرے میں واقعی بہت ٹھنڈ تھی کیونکہ کمرے میں 2 ونڈو اے سی چل رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ ایک اے سی بند کر دیں، اس سے آپ کو سردی بھی نہیں لگے گی اور آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا۔ نائکا نے آگے سے جواب دیا، صاحب ہم نے کون سا بل اپنی جیب سے دینا ہے؟ پھر منٹو لکھتے ہیں، کچھ سال کے بعد کسی کام سے اسسٹنٹ کمشنر گجراوالا کے پاس جانا ہوا اور اتفاق سے موسم بھی شدید گرمی کا تھا۔ جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو صاحب پینٹ کوٹ پہن کر شدید گرمی میں صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے تھے اور دفتر میں 2 ونڈو اے سی پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہے تھے۔ کمرے میں کافی ٹھنڈک تھی اور لگ رہا تھا صاحب کو سردی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کمشنر صاحب سے کہا، صاحب کوٹ اتار کر ایک اے سی بند کر دیں جس سے کمرے میں مناسب ٹھنڈک ہو جائے گی اور بجلی کے بل کی بھی بچت ہو جائے گی۔ تو صاحب نے آگے سے جواب دیا، میں نے کون سا اپنی جیب سے بل دینا ہے؟ تو منٹو کہتے ہیں، فوراً میرا دماغ ہیرا منڈی کی اس نائکا پر گیا۔ نائکا اور اے سی صاحب دونوں کے جوابات ایک جیسے تھے تو میں سمجھ گیا کہ صاحب اور نائکا کی ذہنی سوچ ایک جیسی ہے۔ اس ذہنی سوچ کے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی عیاشیوں کا بوجھ غریب عوام اٹھا رہی ہے۔ بند ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر یہ جو پالیسیز بناتے ہیں اس میں اپنی عیاشیوں کو عوام سے وصول کرنے کے لاہے عمل کو پالیسی کا نام دے کر عوام پر تھوپ دیتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایشیا کا واحد ملک ہے جہاں پورے ایشیا میں سب سے زیادہ بجلی کی قیمت گورنمنٹ عوام سے وصول کر رہی ہے۔ نیپرا بجلی کے نرخ بڑھائے جا رہا ہے اور گورنمنٹ ٹیکسز اور ایف پی اے کے نام پر عوام پر بجلی گرائے جا رہی ہے۔ نیپرا نے پچھلے مہینے ہی تقریباً 5 روپے پر یونٹ بجلی کے نرخ بڑھائے اور جولائی 2021 کے بعد سے اب تک نیپرا نے گورنمنٹ کی رضامندی سے تقریباً 26 روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا، جبکہ گورنمنٹ اس اضافے کا ملبہ صرف ایندھن کی قیمت کے اضافے پہ ڈالتی ہے، جبکہ پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرنس آئل $115 سے کم ہو کر اوسطاً $75 پہ آ گیا ہے۔ ایل این جی $40 سے کم ہو کر اوسطاً $10 پہ آ گئی ہے اور کوئلہ $400 سے کم ہو کر اوسطاً $100 پہ آ گیا ہے۔ پاکستان میں بجلی پانی کے علاوہ ان تمام ایندھن سے بنائی جاتی ہے، لیکن نیپرا اور گورنمنٹ نے عوام پر 26 روپے پر یونٹ کا اضافہ تھوپ دیا ہے۔ اور صرف یہی 26 روپے نہیں، ایف پی اے کی مد میں گورنمنٹ عوام کا خون اور چوس رہی ہے۔ ایف پی اے کا مطلب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، یعنی جس مہینے کا ایف پی اے صارف کو بل میں لگ کر آیا ہے اس مہینے ایندھن کے نرخ بڑھے تو گورنمنٹ اگلے مہینے صارف سے ایف پی اے کی مد میں وصول کرتی ہے۔ گورنمنٹ گھریلو صارفین سے ایف پی اے کے علاوہ 13 قسم کے اور ٹیکسز وصول کرتی ہے۔ اس وقت گھریلو صارفین کو بجلی کا 1 یونٹ 65 روپے کا دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتوں میں 4 گنا تک کمی دیکھی گئی ہے، لیکن گورنمنٹ کا ایف پی اے منفی ہونے کی جگہ دگنا ہوتا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ایک ہی ایف پی اے صارف سے 2 بار وصول کر رہی ہے۔ منتھلی ایف پی اے کے
साथ गवर्नमेंट अब क्वार्टरली FPA भी वसूल कर रही है, जो कि सारिफ पहले से ही हर महीने अदा कर चुका होता है। इस सब के बाद अगर अवाम की जहनी सोच की बात की जाए तो एक बादशाह का दरबार अपनी रियाया के सवालियों से खाली रहता था, यानी अवाम खुशहाल थी और कोई मसला नहीं था जिसे लेकर बादशाह के दरबार में कोई हाजिर होता। दरबार खाली होने की वजह से बादशाह ने वजीर से कहकर अवाम पर महंगाई की सख्तियां शुरू की, लेकिन दरबार में फिर भी कोई मसला लेकर ना आया। ये सिलसिला बढ़ता रहा, लेकिन सवाली कोई भी दरबार में हाजिर ना हुआ। ये सब देखकर बादशाह ने अपने वजीर से कहा, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर दरबान को मुकर्रर करो जो हर आने जाने वाले को 2 जूते लगाए। वजीर ने हुक्म की पासदारी की और हर आने जाने वाले को 2 जूते लगाए जाते। कुछ ही दिनों में बादशाह का दरबार सवालियों से भर गया। बादशाह समझा अवाम तंग होकर मसाइल लेकर मेरे पास आए हैं, इनका हल करूंगा और इन पर से तमाम सख्तियां उठा लूंगा। लेकिन जब दरबार में बादशाह ने अवाम का मसला सुना तो हैरान रह गया। अवाम ने बादशाह से मुतालबा किया, बादशाह सलामत, आने जाने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि जूते खाने के लिए कतार बहुत लंबी हो जाती है और जूते मारने वाला एक बंदा है, लिहाजा इल्तिजा है कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाई जाए। पाकिस्तान की अवाम का हाल भी इससे मिलता जुलता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ का बादशाह चोर है। पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको अपने सही मसाइल ही पता नहीं जिनका सदेबाब करके उन मसाइल का हल किया जाए। इनको हमेशा वक्ती मसाइल का हल चाहिए, जिसके लिए हुकूमत भी इनको वक्ती हल ही देती है ताकि ये चुप करके आराम से बैठ जाएं। इस वक्त पाकिस्तान की ताजर बरादरी और अवाम बिजली के इजाफी बिलों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज देख के हुकूमत ने अवाम को एक और लॉलीपॉप दिया है, जिसमें वापडा मुलाजमीन जिनका ग्रेड 17 से 22 तक है उनकी फ्री बिजली खत्म कर दी है, जिसके बदले में हुकूमत उन अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा कर देगी। यानी हुकूमत ने उन अफसरान के लिए एक और चोर दरवाजा खोल दिया है, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और बिजली भी उनकी मुफ्त चलेगी। अब वो अफसरान अपने घर की बिजली डायरेक्ट चलाएंगे क्योंकि बिजली चोरी पकड़ने वाले वापडा के छोटे मुलाजमीन हैं, जिनको नौकरी से निकाल बाहर करने का अख्तियार ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को है। वजीर आजम काकड़ साहब ने भी छुट्टी के रोज एक हंगामी मीटिंग कॉल की है ताकि बिजली के इजाफी बिलों का सद्देबाब किया जाए। याद रहे ये मीटिंग ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान ही है जिनकी जहनी सोच मैं पहले बता चुका हूँ, और इस मीटिंग का नतीजा नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही होने वाला है। अवाम की आंखों में धूल झोंक कर वक्ती रिलीफ देकर मजीद बोझ डाला जाएगा आने वाले दिनों में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।